السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ خاتون ہیں جو وفا کی تصویر، سچائی کی خوگر، مجسمہ اخلاق، پاکیزہ سیرت اور بلند کردار رکھنے والی خاتون ہیں، جنہوں نے اپنے پیارے شوہر حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں اپنی ساری دولت، اپنا سارا مال، اپنا سارا عیش و عشرت ڈھیر کر دیا۔ یہ وہ خاتون ہیں جب اللہ کے نبی پر پہلی بار وحی آتی ہے تو نہ صرف ان کی تصدیق کرتی ہیں بلکہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف ان کو ہی حاصل ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جسے اللہ رب عالی شان نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمان سے سلام بھیجا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں کہ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا برتن ہاتھ میں لیے تشریف لا رہی ہیں جس میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں اللہ رب العزت کا اور میرا سلام کہیے اور جنت میں ایسے گھر کی بشارت دیجیے جو ایک بڑے موتی سے بنا ہوا ہے اور اس کو یاقوت سے آراستہ یعنی سجایا گیا ہے، پرسکون ایسا ہے کہ اس میں کوئی شور و گل نہیں ہوگا اور نہ اس میں محنت اور مشقت کی تھکن ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 556 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، ان کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ یہ قریش کا ہر دل عزیز سردار تھا۔ ان کا پیشہ تجارت تھا تو ان کے گھر میں مال و دولت کی بہت زیادہ فراوانی تھی۔ حضرت خدیجہ کا پہلا نکاح ابو حاتم مالک بن نباش سے ہوا۔ ان سے آپ کے ہاں 2 بچے ہوئے، ایک ہالہ اور ایک ہند۔ اس کے بعد یہ وفات پا گئے تو ان کا دوسرا نکاح ہوا جن کا نام عتیق بن عائض تھا۔ ان سے بھی ایک بیٹی ہوئی لیکن ان سے زیادہ نباہ نہیں ہو سکا تو یہ ان سے علیحدہ ہو گئی، اور اس کے بعد کیونکہ یہ نیک سیرت خاتون تھیں تو یہ اپنی اولاد کی تربیت اور تجارت کے فروغ میں اپنا وقت صرف کرنے لگی۔ اس قدر ذہین خاتون تھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ قریش کی بہت بڑی مالدار خاتون بن گئی۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ محنتی، دیانت دار اور سلجھے ہوئے لوگوں کو مزاربت کی بنیاد پر مال تجارت سپرد کرتیں۔ مزاربت اس کو کہتے ہیں جس کو ہم آج کل کے دور میں پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا مال لے کر شام میں فروخت کرتے اور پارٹنرشپ کی بنیاد پہ یہ ان کو آدھا یا جتنا بھی مال طے ہوتا منافع کا وہ ان کو دے دیتیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص کا نام حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی دیانت، جس کی امانت اور حسن اخلاق کا چرچا بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے ان کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ کیا آپ میرا مال تجارت شام لے جانا پسند فرمائیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش بخوشی قبول فرما لی تو یہ ان کے غلام میسرہ کے ساتھ وہاں پر چلے گئے۔ جب وہ وہاں پر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے
حضرت خدیجہ کو وافر منافع عطا کیا تو یہ بہت خوش ہوئیں، ان کے کردار سے بھی متاثر ہوئیں، کیونکہ ان کے غلام میسرہ نے دوران سفر بہت عجیب و غریب مناظر کا مشاہدہ کیا، جس سے ان کی بھی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میسرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، طرز کلام، سنجیدگی، خندہ پیشانی اور گفتگو کی شیرینی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ یہ آپ کے دل و جان سے گرویدہ ہو گئے۔ تو شام سے واپس آتے ہوئے ایک بار کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہیں تو وہاں پر ایک یہودی راہب کا گزر ہوتا ہے، تو وہ میسرہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ یہ درخت کے سائے میں کون سا شخص آرام فرما رہا ہے؟ تو میسرہ نے اس کو بتایا، تو اس راہب نے کہا کہ تم میری بات یاد رکھنا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ مستقبل میں نبوت کے اعلیٰ مقام پہ فائز کرے گا، کیونکہ اس درخت کے نیچے صرف نبی ہی تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میسرہ نے بہت سے مناظر دیکھے جو اس نے حضرت خدیجہ کو بتائے، تو حضرت خدیجہ پر بھی یہ داستان سن کر دل پر ان کے بہت اثر ہوا اور وہ سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں ان کو اپنے زندگی کا ہمسفر بنا لوں، مگر یہ ہو تو کیوں کر ہو۔ یہ سوچ بچار میں دن گزارنے لگیں۔ بالآخر اپنی ایک قریبی سہیلی کو انہوں نے یہ بات بتائی۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ خواب دیکھتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک چمکتا ہوا سورج گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے، جس سے پورا گھر جگمگا اٹھا ہے۔ آنکھ کھلی تو یہ حیران ہو جاتی ہیں۔ ان کے ایک چچا کے بیٹے جو بہت مشہور عالم تھے تورات اور انجیل کے، ورقہ بن نوفل، جس کو اکثر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تو یہ ان سے اس کی تعبیر پوچھتی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، خوش ہو جاؤ، یہ چمکیلا سورج جو تیرے گھر کے آنگن میں اترتا دکھائی دیا، یہ نور نبوت ہے جو تیرے نصیب میں آئے گا اور تم اس سے فیض یاب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اور پختگی سے چھا گیا اور یہ بہت زیادہ اس بارے میں بہت سوچ و بچار کرنے لگی۔ بالآخر ان کی سہیلی نے یہ ساری صورتحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیان کی تو انہوں نے یہ رشتہ قبول فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے وقت عمر 25 برس تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ کے چچا ابو طالب اور امیر حمزہ سیدہ خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس شادی کا پیغام لے گئے۔ یوں شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ شادی والے دن سارے عزیز و اقارب اکٹھے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کو بھی اس خوشی کی تقریب میں بطور خاص بلایا گیا۔ جب وہ فارغ ہو کے جانے لگی تو سیدہ خدیجہ نے ان کو 40 بکریاں، ایک اونٹ اور بہت سا گھریلو سامان رخصت کرتے ہوئے دیا، کیونکہ ان کے سرتاج کو بچپن میں دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی تھی۔ یہ تھی ان کی جان نثاری، یہ تھی ان کی وفاداری اور یہ تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت۔ شادی کے بعد اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا۔ 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ،
4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، ان کی یہ 6 اولادیں حضرت خدیجہ سے ہی ہوئیں رضی اللہ